میں نے تائی جان کو بتایا کہ کس طرح زوریز نے مجھے گھٹیا قسم کی باتیں کی ہیں۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو تائی جان ہکا بکا سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اتنی زور کا تماچا انہوں نے میرے منہ پر مارا کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے تائی جان کو دیکھنے لگی۔ انہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی عائشہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو۔ پہلے تم جان بوجھ کر ڈرائنگ روم میں آئی تاکہ میری بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ اس کے بعد جب اس کا رشتہ ہو گیا تو اب تم ہر ممکن کوشش کر رہی ہو کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ آخر کیا دشمنی ہے تمہاری میری ہمنا کے ساتھ؟ ساری زندگی میں نے تمہاری ماں کو برداشت کیا، ہر کوئی مجھے تمہاری ماں سے کمپیئر کرتا، میں سامری رنگت کی تھی، تمہاری ماں خوبصورت، جب وہ اس گھر میں آئی تو میرے لیے زندگی مشکل ہو گئی۔ میری سانس سے لے کر میرے شوہر تک ہر کسی نے میری رنگت کو جج کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری ماں کو آئے 4 دن نہ ہوئے اور وہ سب کے راج دلاری بن گئے۔ میں جو اتنے سالوں سے اس پورے گھر کی خدمت کر رہی تھی، میں سب کی نظروں میں بیکار کچرا ہو گئی۔ لیکن میں خاموش رہی، میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ وجدان کی بیداری کے بعد مجھے تمہارے تایا کی طرف سے تھوڑی اہمیت ملنے لگی تھی۔ پھر ہمنا میری زندگی میں آئی تو میں نے کسی بات کو دل سے نہ لگاتے ہوئے ہر بات کو فراموش کر دیا۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ کس طرح تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے مشکل دن گزارے تھے۔ لیکن ہمنا کی پیدائش کے 4 مہینے بعد جب تم اس دنیا میں آئی تو ایک بار پھر وہی بھید بھاؤ شروع ہو گیا کہ تمہارے تایا جان نے تمہیں دیکھتے ہی کہا کہ عائشہ کتنی خوبصورت ہے اور تمہیں گود میں اٹھا کر تمہارے گالوں کو چوم لیا، جبکہ ہمنا کی پیدائش پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس دن میرا دل بری طرح رویا تھا کہ انہوں نے میری بیٹی سے کہیں زیادہ تمہیں اہمیت دی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے تمہیں سینے سے لگا لیا کہ تم بھی میرا ہی خون ہو، اسی خاندان کی بچی ہو۔ لیکن بڑے ہوتے ہوتے تم نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ اپنی ماں کی طرح ہو، تم بھی میری بیٹی کی قسمت کو کھانا چاہتی ہو۔ تمہاری ماں نے میری ہر خوشی کو نگل لیا، ہر موقع پر وہ مجھ سے پہلے سج سنور کر کھڑی ہو جاتی اور کسی کی بھی نظر مجھ پر نہ جاتی۔ اور پھر تم نے یہی شروع کر دیا، ہر دعوت میں ہر جگہ تم ہر کسی کے آگے اچھی بن جاتی اور ہمنا اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی۔ اب کی بار میں نے سوچا تھا کہ ہمنا کا اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا ہے تو میں اسے پہلے ہی رخصت کر دوں گی تاکہ تمہاری خوبصورتی کا منحوس سایہ اس پر نہ پڑے۔ لیکن تم نے ڈرائنگ روم میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا۔ لیکن میری بیٹی کے نصیب اچھے تھے کہ وہ لوگ دوبارہ سے اس کے لیے چلے آئے، مگر اب تم چاہتی ہو کسی طرح بس یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ تمہارے دل میں جو بغض ہے نا، وہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی نا کہ اتنا اچھا رشتہ ہمنا کے لیے کیسے آ گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس طرح منگنی والے دن تم زوریز کے اوپر جا گری تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، سب جانتی ہوں میں، تمہیں بھی اور تمہارے ارادوں کو بھی۔ بہتر ہوگا کہ میری بیٹی سے دور رہو، اور آئندہ اگر تم نے زوریز کے حوالے سے کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان سے جو کچھ بھی تم نے کہا ہے اسے خود ٹھیک کرو اور کہو کہ تم نے جھوٹ کہا تھا، بتاؤ اسے کہ تم چلنے لگی ہو ہماری ہمنا سے۔ تائی جان نے کھڑے کھڑے مجھے سر سے پاؤں تک شرمندہ کر دیا تھا اور پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں اتنے سالوں سے جو لاوا بھرا ہوا تھا وہ آج باہر نکل آیا تھا۔ مجھے تو کسی احساس نہیں ہو سکا تھا کہ تائی جان کے دل میں کیا ہے، وہ کس طرح کے احساسات رکھتی ہیں۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کیا صرف رنگت کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ فرق پیدا ہوا؟ کیا میرا خوبصورت ہونا میرے لیے گناہ تھا، یا صرف اس وجہ سے کہ ساری زندگی میری ماں کی وجہ سے تائی جان کو جو پریشانی ہوئی وہ اپنی ہی بیٹی کو مشکل میں ڈالنا چاہتی تھی؟ میں تو ہمنا کو مستقبل کی فکروں اور پریشانیوں سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ زوریز جیسا شخص اسے نہ ہی ڈیزرو کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی خوشی دے سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑی زورے زاروں قطار رونے لگی تھی کہ جب ہی مما آ گئی، حیرت سے پوچھنے لگی، عائشہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے مما کو ساری بات بتا دی، جس سن کر وہ خود بھی سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھابھی کے دل میں ایسی کوئی بات ہوگی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ میری ہی تعریف کرتا تھا، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔
دنیا کی اپنی ہی نظر ہوتی ہے۔ میں کسی کی نگاہوں کو بدل سکتے تھے نا، یہ کسی کی زبان کو روک سکتے تھے، لیکن ہمنا کے معاملے میں وہ کیوں عقل سے کام نہیں لے رہی؟ زہریز جیسا شخص اس سے کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں نے مما سے کہا کہ اب میں وجدان سے کیا کہوں؟ تائی جان تو سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ مما کہنے لگی فون کر کے کہہ دو کہ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لو۔ میں بھی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، انہیں پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی پریشانی ہو۔ وہ خود ہی اپنے بڑے بھائی سے بات کر لے گے۔ مما کا دل بھی کھٹا ہو گیا تھا، گھر کا ماحول عجیب سا ہی ہو گیا تھا۔ کہاں ہم اتنا مل جل کر رہتے تھے اور کہاں اس ایک رشتے کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا تھا۔ زہریز کا منحوس سایہ ہمارے گھر پر پڑ گیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی تھی، دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے ہوش آیا کہ رات میری شادی ہوئی تھی اور میں وجدان کے کمرے میں ہوں۔ وجدان بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر تائی جان کھڑی مجھے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ گھڑی دیکھیے، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ نئی دلہن کے یہ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد مہمان آ جائیں گے، منہ دکھائی کی رسم شروع ہونی ہے۔ تمہارا تو ٹکا ہی کچھ پتا نہیں ہے۔ تائی جان کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل جل اٹھا تھا۔ میں نے نظر چرائی اور کہا کہ بس تائی جان، آتی ہوں، ڈھنگ سے تیار ہو کر آنا۔ میرے خاندان میں میری عزت کا سوال ہے۔ میرے میکے والوں کو خبر نہیں ہے نا کہ تم کیسے گل کھلا چکی ہو، اس لیے ان کے آگے بھرم رکھ لینا۔ ہمارا ایک گہری نظر مجھ پر ڈالتی وہ بس چلی گئی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں وجدان کے سرہانے پہنچ گئی تھی۔ سلکی بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے وجدان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہماری شادی کے بعد ایک رات گزر چکی تھی، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن جو دوریاں ہمارے درمیان تھی شاید وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی طرح بدل نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے جھک کر وجدان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نیند کے عالم میں اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وجدان کی قربت کو میں نے پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل نے بے ایمانی کی اور میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو چھونا شروع کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم ہی کسمسا کر اٹھا تھا۔ اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا تھا کہ میں پیچھے جا گری تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بے شرم تو تم ہو ہی، اب بے حیائی کی بھی ہر حد پار کر دو گی۔ کہا ہے نا مجھ سے دور رہو، تمہیں کیوں نہیں میری بات سمجھ آتی؟ وجدان کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ کہا ہے تو پھر مان رہی ہوں نا۔ تمہیں وجدان کے نہ صرف لہجے میں نفرت تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی حقارت چیخ رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وجدان، خدا کے واسطے جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی زبان بند کر لو عائشہ، بہتر ہوگا کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ چچا جان کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو کبھی تمہیں اس کمرے میں جگہ بھی نہ دیتا۔ شکر کرو کہ میں نے تمہاری عزت اور تمہارا بھرم رکھ لیا، ورنہ جس طرح تم نے رسوائی کے دروازے کھولے ہیں نا، تمہیں تو اس ذلت اور شرمندگی سے مر جانا چاہیے تھا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہارا ناپاک وجود کو میں اپنے قریب برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ وجدان غصے میں کمرے سے ہی باہر نکل کر چلا گیا تھا اور میں بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو بچپن سے مجھے جانتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ گزارا تھا، وہی مجھ سے اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتا تھا؟ آنسو پوچھتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے نکالے تھے اور تائی جان کے حکم پر تیار ہو گئی تھی۔ آئینے میں اپنے آپ پر آخری نظر ڈالی تو میں واقعی ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
میری زندگی پر زوریز نام کا جو منحوس سایہ لہرایا تھا، اس کے بعد شاید کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ بستر ٹھیک کرتی میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ امنا ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت کو بھی میں پوری طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تائی جان نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ میں خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ مما میرے لیے ناشتہ لے آئی۔ وجدان کہاں ہے بیٹا؟ رسم کے مطابق لڑکی والے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ اب ہم تو اسی گھر میں رہتے ہیں، اس لیے میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے۔ اگر تم اور وجدان ایک ساتھ ناشتہ کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، مما مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں نے نگاہیں چرا لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کمرے سے نکل کے کہاں گیا۔ مما نے میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وجدان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ مما کی خوشی کی خاطر میں نے اکیلے ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تائی کے گھر والے آئے تھے۔ منہ دکھائی کی رسم ہوئی تھی۔ ہر کوئی میری خوبصورتی کو سراہ رہا تھا، وجدان کو خوش قسمت قرار دے رہا تھا، اور تائی جان طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وجدان نہ جانے ان سب میں کہاں تھا۔ اس کی مامی نے بھی اس کا پوچھا تھا، لیکن تائی جان نے کچھ خاص جواب نہیں دیا تھا۔ وجدان کسی رسم میں شریک نہیں ہوا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ دوپہر میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ اتنا بھاری جوڑا، پھر زیورات، اور پھر کئی گھنٹوں تک میں ایک ہی جگہ پہ صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ سوچا تھا کچھ دیر آرام کروں گی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میں چونک اٹھی۔ میرا موبائل فون بج رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے زوریز کی آواز سنائی دی تھی، شادی مبارک ہو دلربا۔ زوریز کی آواز سن کر میں خوف سے کانپ گئی تھی۔ اتنا کچھ برباد کرنے کے بعد بھی اس شخص کو سکون نہیں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ آئندہ اگر مجھے فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے واہ میری شیرنی، یہی تو بات تمہاری مجھے اچھی لگتی ہے۔ ایسی بات ہمنا میں بالکل نہیں تھی۔ زیادہ دن کے مہمان نہیں ہو تم اس گھر میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وجدان بہت عرصے تک تمہیں سینے سے لگا کر رکھے گا؟ مرد کے دل میں عورت کے لیے بدگمانی آ جائے تو کسی طرح نہیں جا سکتی، اور وہ تم سے پوری طرح بدگمان ہو چکا ہے۔ ہاں میں ضرور تمہارا منتظر ہوں۔ میرے گھر کے اور دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں عائشہ۔ اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ وجدان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں فون کاٹتی، پیچھے سے وجدان نے میرے ہاتھوں سے فون چھینا تھا، اور آخر کے جملے اس نے سن لیے تھے۔ بنا کچھ کہے اس نے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ میں پوری طرح کانپ کر رہ گئی تھی۔ فون کے ٹکڑے ہی ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ آج کے بعد نہ ہی تم کوئی فون استعمال کرو گی اور نہ ہی اس گھر سے باہر نکلو گی۔ اگر اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو میں خود تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ غراتے ہوئے کہہ رہا تھا، وجدان میری بات سنو، میں کچھ نہیں کیا، اس کا خود فون آیا تھا، وہی میرے پیچھے۔ شٹ اپ عائشہ، تم ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب بھی تم اپنی صفائی دے رہی ہو۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس میں اندھا ہوں یا پھر اتنے بے وقوف ہوں کہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی سب کچھ بھول جاؤں گا؟ اچھی طرح جانتا ہوں میں یہ جو تمہارے معصومیت، یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ ہماری زندگیاں تباہ کر کے تم بہت خوش ہو۔ ہمنا نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ تمہیں مردوں کے دلوں سے کھیلنے کا شوق ہے۔ میں ہی بے وقوف تھا جو اپنی بہن کی بات پر اعتبار نہ کر سکا، سمجھ نہ سکا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ لیکن جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو ہر بات شیشے کی طرح صاف ہو گئی۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ زوریز کو تم نے اپنے حال میں جال میں پھنسایا تھا، اور اب جب وہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے تو تم اسے بدکردار کہہ رہی ہو۔ لیکن میں اب تمہاری کسی چال میں نہیں آنے والا۔ یاد رکھنا میں نے تم سے نکاح ضرور کیا ہے، لیکن تم بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔
مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر وجدان واش روم میں چلا گیا اور میں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ محبت مل کر بھی نہ ملے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ میرا ہو کر بھی وجدان میرا نہیں ہوا تھا۔ میری دعائیں قبول ہو کر بھی میرے لیے بد دعائیں بن گئی تھی۔ وہ میرا ہم سفر تھا لیکن اس سے کوئی ہم نوائی نہ تھی۔ وہ کڑی دھوپ تھا اور میں چھاؤں بن چکی تھی۔ ایک ساتھ ہو کر بھی ہمارا ملن ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ آنسو پوچھتے میری نظر اپنے مہندی بھرے ہاتھوں پر چلی گئی تھی، جہاں وجدان کا نام مہندی کے سرخ رنگ سے پوری طرح نمایاں تھا۔ کتنے ہی گھنٹے میں ایسے ہی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ وجدان کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا اور کب واپس آنے والا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ زندگی اب ایسے ہی گزرنی تھی کیونکہ زوریز نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس دن تائی جان کے کہنے پر میں نے وجدان کو فون لگایا تھا اور اسے کہا تھا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ شاید میں نے ہی ہر چیز کو زیادہ سیریس لے لیا۔ میری بات سن کر وجدان نے مجھے ڈانٹا تھا۔ عائشہ، تمہاری وجہ سے میں نے اماں سے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے وجدان سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کی محبت میرے لیے بہت وسیع تھی۔ اس نے فوراً مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن زوریز ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اتفاق سے دروازہ میں نے کھولا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں پیچھے ہٹی اور اسے ڈرائنگ روم کا راستہ دے دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھا تو میں نے فوراً کہا کہ میں تایا جان کو بلا کر لاتی ہوں۔ مسکرائے کہنے لگا، میں تم سے ملنے آیا ہوں عائشہ، کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا، مجھے بازو سے پکڑا اور مجھ پر جھکتے ہوئے کہنے لگا کہ پہلے تم سے مل لوں پھر باقی سب سے بھی مل لوں گا۔ اس کی سیاہ نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ میری سانس رک سی گئی۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ زوریز کی بے باکی نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ زوریز نے اپنی انگلیوں سے میرے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کی اور کہنے لگا کہ انہی زلفوں کا تو میں اسیر ہو گیا ہوں۔ ہم نے سے تعلق اس لیے جوڑا ہے تاکہ آپ سے رابطہ رہے۔ اس نے اپنی سانسیں میرے چہرے پر چھوڑی تھی اور میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، لیکن لگتا تھا کہ زوریز کو کسی بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی انگلیوں سے میرے لبوں کو چھوا، میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے شکنجے آزاد کروایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی اس بے باک حرکت پر اسے کچھ کہتی، تائی جان چلی آئی تھی۔ زوریز اور مجھے دیکھ کر وہ کچھ چونک سی گئی تھی کیونکہ زوریز میرے بہت قریب کھڑا تھا، مگر تائی جان کو دیکھتے ہی اس نے پینترا بدلا اور مسکرا کر تائی جان کو سلام کرتا ہوا بہت تہذیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں، اسی بہانے ہمنا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد تائی جان نے ہمنا کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا تھا اور پھر مجھے حکم دیا تھا کہ میں فوراً کچھ انتظامات کر دوں تاکہ نئے داماد کے ٹیبل سجائی جا سکے۔ لیکن جلے ہوئے دل کے ساتھ میں نے بہت کچھ تیار کیا تھا۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے جنہیں میں اپنے دوپٹے کے کونے سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ وجدان کے سوا کسی کا تصور بھی میرے لیے گناہ تھا۔ میں اگر کسی کی تھی تو وہ صرف وجدان تھا۔ زوریز کی قربت نہ صرف میری جان نکالتی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ ایسے ہی خود پر قابو پاتے میں نے سموسے بھی تل دیے اور چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ پھر ٹیبل بھی میں نے ہی سجائی تھی۔ تائی جان زوریز کو ڈرائنگ روم سے ڈائننگ ٹیبل تک لائی تھی۔ کہنے لگی، گھر کا ہی تو فرد ہے، اب ڈرائنگ روم میں کیوں بیٹھے گا؟ میں زوریز کو ڈرائنگ روم میں دیکھ کر خود باورچی خانے کی حدود میں ہی رہ گئی۔ مما نے بھی مجھے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد زوریز نے خود میرے بارے میں پوچھ لیا۔
وہ ہمنا سے کہنے لگا کہ عائشہ پردہ کرتی ہے کیا، یا پھر اس کے نخرے بہت ہیں، اکلوتی سالی ہے میری، لیکن ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی۔ اگر اسے میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کی بات پر ہمنا کچھ جھجک سی گئی تھی، جبکہ تائی جان نے خود مجھے آواز دے کر بلا لیا تھا، یہاں آؤ عائشہ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ اگر یہ چاہتی تو وہ بھی ایسا نہیں تھی، لیکن زوریز کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے آواز لگا دی تھی۔ میں جا کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد زوریز نے وہ حرکت کی کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ٹیبل کے نیچے سے اس نے میرے پیروں کو اپنے پیر سے سہلایا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں ہمنا پر تھی، لیکن میں بخوبی اس بات کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرہ بند کر کے گہری گہری سانس لیتے میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیسے مصیبت میرے سر آ گئی تھی؟ نہ میں زوریز کی کسی شکایت کر سکتی تھی، اور نہ ہی خود کو اس سے بچا سکتی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور اب تو وہ بے دھڑک آنے جانے لگا تھا، اور خود سے کہیں زیادہ افسوس اور فکر مجھے ہمنا کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زوریز واپس چلا گیا تھا، لیکن میں اپنے کمرے سے نہ نکلی تھی۔ ایسے ہی شام ہوئی تو ہمنا میرے کمرے میں چلی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ جب سے زوریز گیا ہے تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، لگتا ہے کہ تمہیں زوریز پسند نہیں ہے، یا پھر میرا اور اس کا ساتھ پسند نہیں ہے۔ میرے سامنے بیٹھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ میں نے ہمنا سے کہا، ہمنا کیا ہو گیا یار، ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دل سے تمہاری خوشی چاہتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے زوریز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمنا کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن میری بات سن کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایسے ہی کوئی بات کرو گی۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ زوریز پڑھا لکھا ہے، پیسے والا ہے، ہینڈسم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ بس یہی بات تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ خیر، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ کل کالج سے واپسی میں زوریز کے ساتھ لنچ پر جاؤں گی۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، کیونکہ اماں اور ابا تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ چھپ کر ہی مجھے جانا ہے، اور ہم کالج سے ساتھ آتے جاتے ہیں، اس لیے تمہیں لے جانا مجبوری بن گیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو یا کالج کے باہر بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ ہاں، مگر یاد رکھنا گھر میں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اور خاص کر وجدان بھائی کو۔ ہمنا کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کالج کے باہر میں کہاں بیٹھوں گی؟ اور تمہارے اور زوریز کے ہاتھ بھی میرا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آج ہی تو زوریز یہاں آ کر گیا ہے، پھر یوں سب سے چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمنا کی باتوں نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا تھا۔ وہ تو ایسی لڑکی تھی ہی نہیں، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں زوریز کو چھوڑنے دروازے تک گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے لوگوں میں تو وہ مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ کل کالج سے واپسی میں اپنی گاڑی میں ہمیں پک کر لے گا۔ اب میں اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ تم سوچ لو کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے یا پھر کالج کے دروازے پر چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے۔ ہمنا آئی برو اچکاتے ہوئے میری جانب دیکھنے لگی، اور مجھے لگا جیسے میرے پاس اور کوئی آپشن نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کالج کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ وہ زوریز سے ہنسی اور کہنے لگی، اچھی طرح جانتی ہوں کہ حسد کرنے لگی ہو تم مجھ سے۔ کیا ہے نا کہ وجدان بھائی زوریز جیسے ہینڈسم اور پیسے والے نہیں ہیں نا؟ شاید اس لیے یہ کہہ کر ہمنا تو کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ میری سب سے پیاری دوست، بچپن کی سہیلی، میری کزن کیسے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے؟ اور وجدان کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا اپنا بھائی تھا، پھر وہ کیوں کیسے وجدان اور زوریز کا موازنہ کر سکتی تھی؟